اور ابھی آپ کو لے چلتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو اجلاس سے خطاب کریں. Wonderful event which symbolizes his leadership and his vision to transform societies like he has done in Saudi Arabia. I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Ever since our 78 years, we have made very honest mistakes and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. That's what we are doing. And at this point in time, we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. For example, our Federal Board of Revenue, tax collecting institution, has been completely digitized. We are attacking corruption with full might. But then, Rome was not built overnight. We are undertaking industrial reforms. We have a youth bulge. 60% of our population is very young. And in Chinese parlance, it's a challenge as well as opportunity. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. While we are doing all this, we are an agrarian economy. My friend, ladies and gentlemen sitting here, Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change. And for no rhyme or reason, no fault of ours, our emission is less than a fraction of 1%. And yet, in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. And we lost in the process. Our economic loss is $130 billion. Large swaths of our land was underwater. Crops were destroyed. Millions of houses were destroyed. And then we have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods, cloud outbursts, and we were absolutely helpless. And we have to, it's like going up the ladder and then you come back down, going up the ladder and then come back down. This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Yet, these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity to come to the rescue of suffering humanity. Otherwise, this lopsided system will provide devastating results. Therefore, I would like to say that if humanity has to move forward, it has to move forward in unison, share its bounties and grievances together, move forward and share modern technologies with those countries which can use those technologies and grow their production, whether it's agriculture, industry, etc., and employment. This is how I feel, but all said and done, we are resolved by the grace of God. We will turn Pakistan as one of the most growing countries through hard work,
hard work and untiring efforts, collecting our youth, our natural resources, and our strength, putting them together and make our country stand in the community of nations like a very honorable country. Thank you for your passion, Prime Minister. Short answer to my short question. To be sure that your citizens are convinced that you are going in the right direction in terms of technology and AI, because everyone and the young generation are obsessed now by technology and AI. What are you doing in terms of global cooperation and also what you are doing on technology to be sure that the young generation will benefit from this new trend of AI technology to be inclusive? You are a great tech nation. Yeah, very good question. I think Pakistan is already set and we are moving speedily towards technology and AI. Now, AI, ladies and gentlemen, we must all understand, has its huge benefits and also disadvantages. I think the global north should come and sit on the table who have already achieved a lot of progress in AI, that how AI technology can best be used to make it productive, make it very positive, and have synergy between global north and global south. For example, agriculture. If we deploy AI technology in agriculture, a country like Pakistan and those representing global south countries, this agricultural economy will be completely transformed. Similarly, in industry. And we are, at the moment, training our youth with AI, with technology, with IT, and using whatever means we have at our disposal, but to create hubs, to create data centers, require huge investment. And therefore, global north and global south should sit down and come to an agreement whereby we should have equitable distribution of resources, to have egalitarian economy, for the north and for the south. This is how we have to have shared destiny. Otherwise, I don't think we will be able to do justice to ourselves and to the entire global village. Prime Minister Rama, you're not just a political leader. I think you almost became, by coincidence, political leader, but you are a great artist. And your creations are amazing. And I was so privileged to visit your office a few months ago in Tirana, and it's almost a museum. So what do you think the role of culture, the role of creativity, art, imagination, technology can play to bring nations वज़ीर आज़म फ्यूचर again in the इन्वेस्टमेंट right direction? इनिशिएटिव इजलास में शरीक हैं। खिताब करते उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए सिर्फ कर्जों पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़े होने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हैं। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ, हज़ारों घर तबाह हो गए, मईशत को बड़ा नुकसान हुआ। मुल्क में तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रहे हैं। सऊदी अरब के तरक्की के विजन ने मुतासर किया। हमने माजी में गलतियां की और उन गलतियों से सीखा है। इंसान से गलतियां होती हैं और अहम यह है कि गलतियों से सीखा जाए। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ ताकत से कार्रवाइयां की जा रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सैलाब, तूफान और क्लाउड बर्स्ट का सामना कर रहा है और पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हैं। मुल्क में तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के तरक्की के विजन ने मुतासर किया है। सऊदी अरब से बहुत कुछ सीखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इससे पहले मुलाकात हुई। इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक हुआ। एलामिये में कहा गया पेशरफ्त दोनों मुल्कों की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूत की अक्कासी है। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा,
اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے خوشگوار ملاقات ہوئی. خوشحالی کے مشترکہ وژن کو آگے بڑھانے میں ولی عہد کے تہہ دل سے مشکور ہیں. محمد رضوان کا سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کرنے سے انکار، پی سی بی کے سامنے مطالبے رکھ دیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وکٹ کیپر بلے باز نے مطالبہ کیا کہ T20 سے ڈراپ کرنے کی وجہ بتائی جائے. سابق کپتان سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی پر بھی ناراض. رضوان کے علاوہ باقی تمام پلیئرز نے دستخط کر دیے. کرکٹ بورڈ نے اے کیٹیگری میں کسی کھلاڑی کو شامل نہیں کیا. رضوان سمیت 10 کھلاڑی بی کیٹیگری کا حصہ ہیں. وکٹ کیپر کو ون ڈے کی کپتانی سے بھی حال ہی میں ہٹایا گیا. پی سی بی نے محمد رضوان کے مطالبے ماننے سے انکار کر دیا. منظوری کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. جب تک کرکٹ بورڈ اور مینجمنٹ میں تسلسل نہیں آئے گا تب تک تنازعات جنم لیتے رہیں گے. سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالرؤف کا کہنا ہے محمد رضوان کے کیس کا ذمہ دار پی سی بی ہے. حکمت عملی کے فقدان کی وجہ سے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں. کرکٹ بورڈ ہی رسپانسیبل ہے کیونکہ جب آپ کی ایک کنسسٹنسی نہیں ہے، سلیکشن کمیٹی چینج ہو رہی ہے، کوچز ہیں وہ بار بار چینج ہو رہے ہیں، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، کوئی اس میں ویژن ہے نہیں. سینئر پلیئرز کو جو پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ان کو نکالتے ہیں. پہلے والا ینگسٹرز کو لاتا ہے، دوسری سلیکشن کمیٹی آتی ہے، جن کو نکالا ہوتا ہے ان کو واپس لے آتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی ایک کھچڑی ہے. کنسسٹنسی بورڈ میں نہیں آئے گی اس وقت تک بڑا مشکل ہوئے گا اس کو آگے چلا. سابق میچ ریفری نے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھارتی من مانیوں کا پول کھول دیا. کرس براڈ نے انٹرویو میں بتایا کہ بھارت کے خلاف فیصلے سے روکا جاتا تھا. بھارت نے آئی سی سی کو سیاست زدہ کر دیا ہے. بھارت اور آئی سی سی کا گٹھ جوڑ سابق میچ ریفری کرس براڈ نے بے نقاب کر دیا. کرس براڈ نے ٹیلی گراف کو انٹرویو میں بتایا بھارت کے خلاف فیصلہ دینے سے روکا جاتا تھا. ایک میچ میں بھارتی ٹیم اوور ریٹ میں 4 اوور پیچھے تھی. جرمانہ یقینی بنتا تھا. فون آیا اور کہا گیا کوئی حل نکالو کیونکہ یہ بھارت ہے. کال موصول ہونے کے بعد ٹائم کیلکولیشن سے رعایت نکالی. کرس براڈ نے بتایا اگلے میچ میں بھی اوور ریٹ کا مسئلہ ہوا. پھر کال پر کہا گیا صرف گنگولی کو سزا دیں. بھارت نے مکمل طور پر آئی سی سی کو کنٹرول کر لیا ہے جس کے بعد کھیل میں سیاست آ گئی ہے. میں مطمئن ہوں کہ میں اب میچ ریفری نہیں ہوں. امریکی صدر ٹرمپ نے آج دوسری بار پاک بھارت جنگ کا ذکر چھیڑ دیا. ٹوکیو میں پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی. کہا پاک بھارت جنگ میں 7 خوبصورت اور نئے جنگی طیارے گرائے جا چکے تھے. کاروبار کے ذریعے جوہری جنگ رکوائی ورنہ جوہری تابکاری سے پوری دنیا متاثر ہوتی. That I stopped because of tariffs, because of trade. Brand new, beautiful planes were shot down, and they were going out of 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? And we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. And we've done numerous like that. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ. تینوں ملکوں کی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار. دورے کے دوران انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس کے اشتراک پر گفتگو ہوئی. فیلڈ مارشل کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے. فیلڈ مارشل کا اہم عرب ملکوں کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں چوتھی نشست. ذرائع کا کہنا ہے مذاکرات کا یہ دور ثالثوں اور میزبان کے اصرار پر شروع کیا گیا. گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات 18 گھنٹے سے زائد جاری رہے. افغان طالبان وفد نے متعدد بار خوارج اور دہشت گردی کے خلاف یقینی کارروائی کے جائز مطالبے سے اتفاق کیا. ذرائع کا کہنا ہے میزبانوں کی موجودگی میں بھی افغان وفد نے اس مرکزی مسئلے کو تسلیم کیا، لیکن ہر بار کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث افغان طالبان وفد کا موقف تبدیل ہوتا رہا. کابل سے ملنے والے غیر منطقی اور ناجائز مشورے مذاکرات بے نتیجہ رہنے کے ذمہ دار ہیں. پاکستان اور میزبان انتہائی مدبرانہ اور سنجیدہ طریقے سے اب بھی پیچیدہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کے باوجود اب بھی کوشش ہے کسی طرح معاملہ بات چیت سے حل کیا جائے.
यूट्यूबर डकी भाई से एनसीसीए अफसरों ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन सर्कल में दर्ज मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। मुकदमे में दर्ज है असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने 90 लाख रुपए फ्रंटमैनों के जरिए वसूल किए। रकम सादुर रहमान उर्फ डकी को रिलीफ और जुडिशल कराने के लिए वसूल की गई। ये रकम एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद और दीगर अफसरों में तकसीम हुई। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया सब इंस्पेक्टर रिश्वत की आधी रकम आला अफसरों को देते थे। मुकदमा डकी भाई की अहलिया उरूप जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया था। रिश्वत लेने के मुकदमे में एनसीसीआईए अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के तहवील में दे दिया। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और दीगर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत मुल्जिमान के वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार को रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि अफसरान को गिरफ्तार करने से पहले कानून के मुताबिक डीजी से इजाजत नहीं ली गई। कानून के मुताबिक एफआईए ने दरख्वास्त की तस्दीक नहीं की। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी की वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को मुस्ताफी होने की 2 बजे तक की मोहलत खत्म हो गई। अनवारुल हक मुस्ताफी नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 मेंबरान की हिमायत का दावा किया है। रियासत के नए वजीर आजम की नामजदगी का ऐलान आज बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवारों के नामों से नून लीग को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है पीटीआई आजाद कश्मीर ने मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। नून लीग वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी, लेकिन हुकूमत साजी में शिरकत नहीं करेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग का नई हुकूमत से मुतालबा होगा जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात कराए जाएं ताकि कश्मीर में मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कश्मीर के अवाम उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार जमहूरी अंदाज में भरपूर अपोजिशन के तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करेगी। हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी ताकि कश्मीर में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। बात आपने जॉइंट एक्शन कमेटी की तो ये बात भी आपके सामने भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। हमारा उनके साथ जो भी मुआहिदा हुआ है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंशाअल्लाह ताला यकीनी बनाएंगे। पीटीआई आजाद कश्मीर का मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़राए का कहना है सदर पीटीआई आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी ने लीगल टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत पार्टी छोड़ने वाला रुकन असेंबली नाअहली का सामना कर सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान असेंबली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। सदर पीटीआई सरदार अब्दुल कयूम न्याजी पहले ही 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा चुकी हैं। क्यों नहीं दिया जा रहा? इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। मुलाकात आपकी ख्वाहिश पे हुई थी या उनकी? मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरे लीडर से मुलाकात की है, बाकी किसी से। हमें इश्तिहार कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे। हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं। हर वजारत के सेक्रेटरी मौजूद हैं, सूबे का काम चल रहा है और तमाम कलमदान इस वक्त वजीर आला के हाथ में। के बारे में पता चला कि सर वो अपोजिशन लीडर बन रहे। ये बेमानी पोस्ट हैं, बेमानी सियासत है, बनते हैं तो बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम खेल तमाशा है, ये कठपुतलियां हैं, कभी एक कठपुतली को आगे लाते हैं, कभी दूसरी को आगे लाते हैं। असल फैसला अवाम करेगी, अवाम की अदालत में होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। अदालत ने मुतालिका केसेस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी कर दी। अदालत ने अगली समाअत में बानी पीटीआई को अदालत में बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की। अडियाला जेल हुकाम ने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है।
پنجاب پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کے 5ویں وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا دی۔ ڈی ایس پی سٹی اظہر شاہ گورکھپور راولپنڈی پہنچے اور 5ویں وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی۔ پولیس کی خصوصی ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ علیمہ خانم نے کہا پولیس وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے آئی تھی، انہوں نے دستخط کر دیے۔ پولیس والے ہر بار یہاں آتے ہیں، گرفتار کرنا ہے تو کر لیں۔ پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مسجدوں میں اعلانات کرانے کی ہدایت۔ غیر ملکیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ۔ پٹواری، نمبردار اور ایس ایچ او غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں کیے گئے۔ مریم نواز کی صوبے میں مقیم افغان باشندوں کا درست ڈیٹا پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد میں نہیں آنا چاہیے۔ سندھ حکومت نے جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا جاب پورٹل پر روزگار کے لیے آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو میرٹ پر نوکریاں ملیں گی۔ ہر ماہ ہم ٹیسٹنگ کرائیں گے تاکہ تاخیر نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ نے صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا آپ کے لیے بری خبر ہے، اب سمریاں بھی آن لائن ہوں گی، لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگ کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ 2007 میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئی تھی، یوتھ نے ایک نعرہ لگایا تھا بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ ہم اوور دا لاسٹ 15-16 ایئرز نوکریاں دے رہے ہیں۔ ہمیں مسائل بہت آئے بیچ میں، اویلیبل جابس تھے، اس سے زیادہ آفر لیٹرز نکل گئے، اور پھر یہ چیزیں چلی گئیں۔ کورٹس میں بھی انیشیٹو سندھ جاب پورٹل کا ہے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم اپنے یوتھ کو جابس دیں۔ ہم نے اپنی امپلائمنٹ ایسی ہی کرنی ہے کہ ہمیں بیسٹ آف دا بیسٹ ملے۔ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب گوئنگ فارورڈ سمریز ہیں ایٹ لیسٹ جو میرے تک آتی ہیں، وہ سب another 2 weeks چیف سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہو جائیں گی۔ تھوڑی سی بری خبر ہے میڈیا والوں کے لیے کہ جو آپ سمریاں نکال لیتے ہیں نا، اب وہ شاید پاسبل نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا مشکل آپ کے لیے کر دیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے آپ لوگ کچھ اور طریقہ نکال لیں گے، ہم اس کو بھی توڑیں گے۔ چیز بالکل نکل سکتی ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہاں سے لیک آؤٹ ہو رہی۔ آپ لوگ تو پھر کہتے ہیں سورس بتائیں گے نہیں، اب سورس ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب تکرار نہ فرار، جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ بھگتے گا۔ کراچی میں الیکٹرانک چالان سسٹم کا آغاز، صرف 6 گھنٹے میں 1 کروڑ روپے کے چالان کر دیے گئے۔ تفصیلات نذیر شاہ کی رپورٹ میں۔ الیکٹرانک چالاننگ سسٹم کے آغاز کے ساتھ ہی صرف 6 گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 2000 سے زائد چالان کر دیے گئے۔ جیسے ہی ہم نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے آٹومیٹک ای ٹکٹنگ سسٹم ٹریکس کا، تو پہلے ہی 6-7 گھنٹوں میں تقریباً 2500 کے قریب چالانز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں۔ یہ 10 ملینز کے اراؤنڈ ہوگی۔ کراچی والوں نے ای چالان سسٹم پر ملا جلا رد عمل کا اظہار کیا۔ کسی نے خوش شائن قرار دیا تو کوئی سڑکوں اور دیگر صورتحال پر پھٹ پڑا۔ گڈ ایفرٹ، ٹھیک ہے، انیشیٹو بہت اچھا ہے، آپ بالکل چالان کریں، لوگوں اسی طرح ہی لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن بنیں گے۔ بٹ دا فیکٹ از کہ آدھا کراچی کی روڈیں تو ہیں ہی نہیں۔ روڈوں کی کنڈیشن کچھ بہتر کرتے ہیں، پھر ای چالان ہوتا ہے بھی اچھا لگتا ہے۔ جو بھی کچھ کر لو آپ نے اپنے مرضی سے چلانا ہے، نہ کوئی سائن بورڈ ہے نہ کوئی ہدایتی ہے، کچھ اس طرح نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھیں، ہیلمٹ پہنیں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے گریز اور سگنل کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ شہر قائد میں ای چالان کا آغاز تو ہو گیا، دیکھنا یہ ہے کہ شہری اب ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں گے یا ایسے ہی اپنا مال چالان کی مد میں بھرتے رہیں گے۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ سندھ حکومت سڑکیں بنانے کو تیار نہیں، لیکن جرمانے بین الاقوامی معیار کے لگا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پنجاب میں یہی جرمانہ 10 گنا کم ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک عوام کے لیے موت کا پروانہ بن گئی، لیکن سندھ حکومت معاملات سدھارنے کو تیار نہیں۔ ای چالان کا جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کے ذریعے 6 گھنٹوں میں 1.25 کروڑ روپے کے چالان کیے گئے۔ سڑکیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جرمانے عالمی معیار کے کریں گے، اور سڑکیں کچے کے علاقے سے بھی بدتر سڑکیں۔ پنجاب کے اندر یہی جرمانے 10 گنا کم ہیں۔ یہ ایسا فرق کیوں ہے؟ رولر، ٹینکر، ڈمپر، بسیں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے موت کا پروانہ بن گئی۔ آپ ان معاملات کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حادثات کم نہیں ہو رہے، لیکن ای چالان ضرور کریں گے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس پورے سسٹم کا سرنو جائزہ لیں۔
اور خبر یہ کہ پاکستان دشمنی میں مبتلا جھوٹے بھارتی میڈیا کی ایک اور پروپیگنڈا سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ وزارت اطلاعات پاکستان نے بھارتی میڈیا کے ہتھ کنڈوں کا پردہ پھر چاک کر دیا۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے پاکستانی عسکری قیادت سے متعلق جھوٹا دعویٰ کیا۔ بھارتی جریدے کے مطابق پاکستانی عسکری قیادت کا CIA اور موساد کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ فرسٹ پوسٹ نے معاہدے کے تحت 20,000 پاکستانی فوجی غزہ بھیجنے کا بھی جھوٹا دعویٰ کیا۔ پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ کسی فوجی تعیناتی پر بات ہوئی ہے، ایسا کہنا ہے وزارت اطلاعات کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔